چلے روشنی میں چلے. دعائے زکئی میں اس قدر اثر آ گیا، تمنا تھی دیدار کی، مسیحا گھر آ گیا. پروگرام کلام کی روشنی میں میزبان مونالیزا فیصل کی طرف سے خوش آمدید اور سلام. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں مختلف موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس بہت ہی ہمارے معزز خدا کے خادم پاسٹر عزیز انور ہیں. ہم ان کے ساتھ ملاقات کریں گے. ہیلو پاسٹر جی، کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں بیٹا، تھینک یو ویری مچ. آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے عقیدہ تصوف. پاسٹر جی آپ بتائیے ہمیں کہ عقیدہ تصوف کے بارے میں کلام کی روشنی میں آپ ہمیں اور ناظرین کو بتائیے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، اور یہ کہاں کہاں اس ورڈ کو جو ہے ایکسپلین کیا گیا ہے، یا اس کا بائبل سے کیا ریلیشن ہے؟ بہت شکریہ بیٹا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. تصوف کے عقیدے یا نظریے کے بارے میں آپ نے پوچھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نسل کے لیے، بلکہ ہر دور کی نسل کے لیے جو بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، اس نظریے کو جاننا از حد ضروری ہے. تصوف جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اسے ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. فارسی میں بھی اس کو تصوف ہی کہا گیا ہے. تصوف کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب جو معنی ہے وہ ہے کسی شخصیت کا متقی اور پرہیزگار ہونا، اور اس حد تک ہونا کہ خدا اور انسان کا جو آپس میں رشتہ ہے، جو تعلق ہے، جو رابطہ ہے، وہ اس قدر گہرا ہو جائے کہ خدا اس انسان کو اس قابل سمجھے، یا وہ انسان اس قابل ہو جائے کہ وہ خدا کی بات کو سمجھے اور پھر آگے بیان کر سکے. یہ تصوف ہے. اور تصوف کے لیے عام جو ہمارے ہاں جو لوگ ہیں جو اس نظریے پر اعتقاد یا یقین رکھتے ہیں، انہیں ہم اپنی زبان میں صوفی کہتے ہیں. حالانکہ صوفی بھی عربی، فارسی اور اردو زبان کا لفظ ہے. تو صوفی سے مراد جو ہمارے ملک میں لوگ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو صوفیانہ تعلق سے، یا صوفیانہ کلام سے، یا صوفیانہ طرز حیات سے ان باتوں کو جانتے ہیں یا بیان کرتے ہیں جو عام انسان کے لیے از حد مشکل ہے. اس لیے جو شخص ایسا ہوتا ہے اس کو پھر اردو میں یا عربی میں صوفی کہا جاتا ہے. صوفی جو ہے وہ بیسیکلی بنیادی طور پر معرفت کی بات کرتا ہے. یہ بھی ہمارے ملک میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ معرفت کی بات کرتا ہے. معرفت کی بات جب وہ کرتا ہے تو معرفت ہے کیا، یا کون ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معرفت کی بات کرتا ہے، اس لیے یہ عارف ہے. عارف ہے، اہل اسلام میں اسے عارف کی جگہ قلندر کہہ لیں گے، اسے فقیر کہہ لیں گے، اسے درویش کہہ لیں گے، اسے کوئی اور اس قسم کے نام دے لیں گے. اور وہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، وہ معرفت کیا ہے؟ معرفت سے مراد ہے کہ جو انسان اپنی عقل سے نہیں جان سکتا وہ خدا سے مانگتا ہے، اور پھر خدا اسے عطا کرتا ہے. اور جو کچھ خدا اسے عطا کرتا ہے اسے صوفیانہ کلام کہا جاتا ہے. جیسے سلطان باہو ہے، وہ کہتا ہے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد میرے من میں چلائی ہو. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے خدا نے میرے اندر ایک روشنی رکھی ہے جس کے وسیلے میں اس کی ذات کو، اس کی ذات کی جو گتھیاں ہیں، جو پاکیزگی ہے، جو عجائب ہیں، میں ان کو سمجھتا ہوں یا سمجھ سکتا ہوں. عبرانی زبان میں جب ہم بائبل کی بات کرتے ہیں
تو عبرانی زبان میں اس عقیدہ تصوف کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ زبور کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو بہت سے زبوروں کے ٹائٹل پر، عنوان پر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ داؤد بادشاہ کا مشکیل ہے۔ میم شین کاف یہ لام مشکیل ہے۔ مشکیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور مشکیل کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ راز و نیاز کی باتیں کرنا، یا آپ انگلش میں کہہ لیں کہ میڈیٹیٹ کرنا، یا تنہائی میں بیٹھ کر خدا سے بات کرنا، اور اس کو مشکل کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ بائبل مقدس آپ کا سوال یہ ہے کہ کہاں کہاں اور کیسے بیان کرتی ہے، تو آپ شروع سے دیکھ لیں۔ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ عبرانی متن میں یہ اس طرح سے نہیں ہے، عبرانی متن میں فرق ہے، اور اس کو جب ہم سیپٹوجنٹ ترجمے میں یا اردو میں پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جبکہ اس کا جو جینون متن ہے، جو اصلی متن ہے عبرانی زبان کا، اس میں یہ ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یعنی یہاں جو ٹرانسلیٹر ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ خدا نے، جبکہ اس کا جو اوریجنل ترجمہ ہے یا اوریجنل زبان ہے عبرانی، وہاں بیان کیا جاتا ہے کہ ابتدا میں، یعنی خدا اور ابتدا وہ مٹیریل ہے جس مٹیریل سے سب کچھ پیدا کیا گیا، اور وہ جو مٹیریل ہے، وہ مٹیریل جس سے پیدا ہوا وہ خدا کا کلام ہے۔ اور یہ کلام جب وجود لے لیتا ہے، جیسے فرانسیسی اسکالر ہے جس نے 20ویں صدی میں مسئلہ وجود کو یا وجودیت کے ڈاکٹرن پر، جس نے فرائڈ سگمنڈ کے بعد یا برٹرن رسل کے بعد جس نے بات کی ہے، اس نے پہلی دفعہ مسئلہ وجودیت بیان کیا ہے، اور وہ وہی بیان کرتا ہے کہ وہاں خدا جب بات کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کن، اور کن عربی زبان کا لفظ ہے، یا اردو میں ترجمہ ہمارے پاس بائبل میں ہے ہو جا۔ تو وہ جو کن ہے اس کی جمع کائنات ہے، اور جمع در جمع وہ تکوین ہے جو رومن کیتھولک بائبل میں پیدائش کی کتاب کو نام دیا گیا ہے۔ وہ پیدائش کی کتاب نہیں، تکوین ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ یہ کلام بے شک ہر سال کے بعد خدا کے بندہ بزرگ موسیٰ نے تحریر کیا، لیکن یہ کلام کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ اس کا مٹیریل کیا ہے؟ کس مادے سے بنا ہے؟ وہ مادہ ابتدا ہے۔ ابتدا کیا ہے؟ جس کے لیے یوحنا اپنی انجیل کے پہلے باب میں بیان کرتا ہے سب چیزیں اس کے وسیلے پیدا ہوئیں۔ تو یہ وہ نظریہ تصوف ہے جس کو سب سے پہلے دنیا میں بائبل نے متعارف کروایا ہے۔ اس سے پہلے کے لوگ جو تھے، جب سے بائبل تحریر ہوئی یا خدا کے بندہ بزرگ موسیٰ نے جب اس کو تحریر کیا، تو اس کی تحریر سے پہلے تصوف کا نظریہ تو تھا، لیکن وہ نظریہ جو تھا آج اہل ہنود کے ہاں اوتار کی صورت میں ہے کہ جی فلاں خدا کا اوتار ہے، ایدز ہے، اور وہ خدا کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس نظریے کو درست کرنے کے لیے خدا کے بندہ کی معرفت خدا نے اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا، اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ چونکہ یہ خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اس لیے بائبل تصوف کی کتاب نہیں ہے، لیکن تصوف کو پیش کرتی ہے۔ بائبل انسان کی تاریخ کو پیش کرتی ہے، لیکن یہ انتھروپولوجی کی ٹیکسٹ بک نہیں ہے، یہ علم الانسان کی ٹیکسٹ بک نہیں ہے۔ بائبل ان ساری صفات کو پیش کرتی ہے جسے ہم آج اخلاقیات کے نام سے یا ایتھکس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بائبل اخلاقیات کی ٹیکسٹ بک نہیں ہے، اس لیے کہ کیونکہ یہ کتاب
خدا کی ذات اقدس کے بارے ہماری زبان میں ہمیں بیان کرتی ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس نظریہ تصوف کی وہ بنیاد رکھتی ہے جس میں ابہام نہیں پایا جاتا۔ تھینک یو پاسٹر جی۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے بہت ہی ہماری گفتگو جس کا موضوع تھا تصوف، نظریہ یا عقیدہ تصوف، اس کے بارے میں پاسٹر جی نے بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا۔ اور پاسٹر جی ہمارا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ نظریہ تصوف یا عقیدہ تصوف کے بارے میں آپ کلام کی روشنی سے کچھ مثالیں ہمیں ناظرین جاننا چاہیں گے، کیا آپ کچھ بتائیں بائبل مقدس سے کہ بائبل مقدس میں ایسی کون سی ہمارے پاس مثالیں ہیں جس سے ہم جانیں کہ ایسے کون سے کردار ہیں؟ بہت شکریہ۔ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں نے آپ کو بتایا کہ تصوف کے عقیدے کو، نظریے کو بائبل نے سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی۔ وہ کیسے؟ کون لوگ ہیں جن کو ہم تصوف کا نمائندہ سمجھ سکتے ہیں جو بائبل مقدس میں ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا اس کے معنی بتاتے ہوئے کہ تصوف سے مراد وہ شخص ہے جس کی ذات میں ذات الہی مدغم ہو جاتی ہے، یا وہ شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنے خدا کو یا اپنے رب کو کما حق ہو جان گیا ہے۔ اس کے لیے تصوف کے عقیدے میں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک تو ہے سالک اور دوسرا ہے سالک مجذوب۔ سالک سے مراد یہ ہے کہ جیسے آدم ہے، حوا ہے، گناہ کے داخل ہونے سے پہلے وہ باغ عدن میں ہیں، خدا کے جلال میں چھپے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو ننگا نہیں سمجھتے، خدا ان سے بات کرتا ہے، وہ خدا سے بات کرتے ہیں، چونکہ وہ خدا سے بات کرتے ہیں، خدا ان سے بات کرتا ہے، اس لیے وہ اس جلال میں چھپے ہوئے ہیں جو جلال کسی دوسرے انسان کو بعد میں نہیں ملا۔ وہ سالک ہے۔ سالک مجذوب وہ ہے جس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں اس میں خدا کی ذات اقدس کام کرتی ہے۔ اب خدا کا بندہ بزرگ موسیٰ پہاڑ پر گیا کوہ سینا پر، وہاں خدا کے ساتھ اس نے 40 دن گزارے، توریت لے کر جب وہ نیچے آیا تو بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنے چہرے پر نقاب رکھتا تھا، کیونکہ اس کے چہرے سے خدا کا جلال، جس جلال میں وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا یا رہا تھا، وہ جلال اس کے چہرے سے منعکس ہوتا تھا۔ جب منعکس ہوتا تھا یا ریفلیکٹ ہوتا تھا تو لوگ اس جلال کی تاب نہیں لا سکتے، اس لیے وہ سالک مجذوب ہے، کیونکہ خدا کے بندہ بزرگ موسیٰ کی ذات میں خدا کا جلال جو ہے وہ جذب ہو گیا ہے، اس لیے وہ مجذوب ہے، کیونکہ جذب سے کسی چیز میں حلول کر جانا، شامل ہو جانا، اس میں ختم ہو جانا، جیسے آپ دودھ میں پانی ملا دو رنگ تو سفید رہے گا، وہ جذب ہو جائے گا۔ اسی طرح خدا کا جلال خدا کے بندہ موسیٰ کی ذات میں جذب ہو گیا، اس لیے موسیٰ جو ہے وہ ایک مجذوب خدا ہے، وہ سالک مجذوب ہے جو خدا سے بات کرتا ہے اور جس کے چہرے سے خدا کا جلال منعکس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ایلیا کو دیکھیں، آپ خدا کے بندہ سیم النبی کو دیکھیں، آپ حزقیل کو خدا کے پاک کلام میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ حزقیل تو بار بار بیان کرتا ہے کہ خدا کا روح مجھے لے گیا، خدا کے روح نے مجھے اٹھا لیا، خدا کا روح مجھ پر تھا۔ اگر خدا کا روح جس بندے پر تھا وہ کیسے تھا؟ سوال یہ ہے کہ وہ کیسے تھا؟ کیا وہ مٹیریل کی صورت میں اس کے پاس تھا، یا اس کے والٹ میں تھا، جیب میں تھا، بک میں تھا، کیا تھا، کیسے تھا؟ جب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا کا روح مجھ پر آ گیا، خدا کا روح اس نے مجھے اٹھا لیا، تو وہ بالکل یہی ہے کہ خدا کا پاک روح اس کے دل میں، دماغ میں
باطن میں اس طرح سے سما گیا کہ وہ حزقیل جو تھا یا دانیل جو تھا وہ اپنی انسانی جو اس کی شخصیت ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، اس سے ماورا ہو گیا، اور پھر اس نے فیل کیا کہ میرے ساتھ میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، اب مجھ میں کوئی اور ہے، میں نہ رہا تو نہ رہے. تو یہ والی سچویشن جو تھی وہ اس میں پیدا ہو گئی، اور وہ سالک مجذوب ہو گیا، اور خدا کا روح اس کے اندر سما گیا، اور خدا کا روح اس کے ساتھ تھا. اس کو جب ہم اسلامی صوفی ازم میں پڑھتے ہیں یا ان کے ہاں پڑھتے ہیں تو جگہ جگہ یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ کس طرح سے ان صوفیاء نے اس سے مانگا اور اس نے ان کو دیا. لیکن اس میں جو تیسری بات شامل ہے وہ یہ ہے کہ سالک نہیں ہو سکتا، سالک مجذوب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اپنی ذات خدا کے عشق میں ختم نہیں ہو جاتی. کیونکہ جب تک اس کی اپنی ذات، اپنی آئیڈینٹی یا تشخص باقی ہے تو پھر اس میں خدا کا تشخص کام نہیں کرتا. اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے عشق میں مدغم یا ختم ہو جائے، حل ہو جائے، اور پھر خدا اس میں، جیسے حزقیل یا دانیل یا سیموئیل یا دوسرے لوگ خدا کے انبیاء کہتے ہیں کہ خدا کا روح ان میں تھا یا ان پر تھا یا ان کے ساتھ تھا. وہ اس کی بیس یہ ہے کہ وہ خدا سے اس قدر عشق کرتے ہیں کہ ان کے اپنے ہی بدن سے، اپنے ہی روح سے، اپنے ہی ذہن سے، اپنے ہی سوچ سے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے، بلکہ یقین ہو جاتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے. اس لیے وہ ہمارے پاس ہزاروں اگزامپلز موجود ہیں. خدا کا بندہ پولس رسول بھی کہتا ہے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے میں اپنے بدن پر یسوع کے داغ لیے پھرتا ہوں، آئندہ سے کوئی مجھے دکھ نہ دے. میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، یسوع مجھ میں زندہ ہے. کیسے؟ سوال یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کیسے کرتا ہے. اس کا ایک تو یہ ہے کہ کرنتھس کے خط میں اس نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ میں آسمان پر اٹھا لیا گیا، لیکن میں نے جو کچھ وہاں دیکھی، جو کچھ میں نے جانا وہ ناقابل بیان ہے. اور یہ سچ ہے. ظاہر ہے جب ایک گوشت پوشت کا انسان خدا کی ذات الہی یا اس کے حضوری میں داخل ہوگا تو پھر وہ اپنے حواس میں نہیں ہو سکتا. اسی کو اسلامی نقطہ نظر میں مراقبہ کہتے ہیں. اس کو ہی ہندو جو ہیں وہ میڈیٹیشن کہتے ہیں، یا ہم مسیحی میڈیٹیشن کہتے ہیں، یا گیان دھیان کہتے ہیں. اور یہی کرنتھس کی کلیسیا کا مسئلہ تھا کہ وہ گیان دھیان پر زور دیتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ اگر گیان دھیان میں علم شامل نہیں ہے تو پھر ہم خدا کی ذات کو جان نہیں سکتے. لیکن خدا کا بندہ پولس یہ کہتا ہے کہ میں زندہ نہ رہا. کیسے؟ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اس کا جواب دیتا ہے کہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، یعنی میں اور مسیح کیا ہیں؟ ایک ہے. گو میرا بدن انسان کا ہے، وہ الہی شخصیت ہے، لیکن ہم دونوں ایک ہو گئے ہیں. اور یہ اسلامی صوفیاء کے قریب یہ بات بالکل قبول کی گئی ہے اور مانا گیا ہے کہ وہ صوفی جو خدا کے عشق میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں، جو خدا کی محبت میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں، پھر خدا جو ہے ان کی زندگی میں، ان کا رب ان کی زندگی میں آ جاتا ہے. اور یہی تو وجہ ہے جیسے اسلام میں انا الحق کا نظریہ دیا گیا ہے کہ میں حق ہوں، جس کو ہندوؤں کے ہاں بھی وہ کہا گیا ہے کہ ستیم شیوم سندرم. یہ ستیم شیوم سندرم ہے کیا؟ کہ میں ہی حق ہوں، میں ہی راہ ہوں، میں ہی سچائی ہوں، کیونکہ میں خدا کا اوتار ہوں، ایان ہوں. خدا یا بھگوان جو ہے وہ مجھ میں رہتا ہے. اسی طرح ساؤل کہتا ہے، پولوس کہتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی جو کہ پولوس نے کہی، اس سے پہلے یہ بات موجود تھی. آج بھی اگر آپ سلطان باہو کو پڑھیں تو وہ
اپنے کتاب میں بیان کرتا ہے، نظم میں بیان کرتا ہے کہ ایک ایک لوں مڈ لکھ لکھ چشمے، لوں سے مراد ہے یہ ہمارے جو مسام ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ایک ایک لوں ہے، اس میں اگر 1,00,000 آنکھیں ہوں، چشمے، چشم آنکھ کو فارسی پہ عربی پہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ایک لوں مڈ لکھ لکھ چشمے، ایک کھولا ایک کجاں ہو تے مرشد دا دیدار مینوں لکھ کروڑا حجاں ہو تے پھر بھی نہ رجاں ہو۔ How it's possible؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ممکن ہے کہ جب ایک شخص اپنے ہوش و حواس سے، جب وہ مجذوب ہو جاتا ہے اپنے ہوش و حواس سے خدا کی ذات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی پاکیزگی میں، اس کی قربت میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کو اپنے آپ سے، اپنے اللہ کی، اپنے خدا کی، اپنے رب کی، اپنے خداوند یسوع مسیح کی شکل اور صورت نظر آتی ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ پولس، یوحنا اور پطرس جب عدالت سے باہر جا رہے تھے تو وہاں انہوں نے ان کو ڈرایا دھمکایا اور کہا آئندہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا۔ تو لکھا ہے کہ وہ جب چلے گئے تو جو وہاں پر جوڈیشری بیٹھی تھی، عدالت کے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو مچھلیاں پکڑنے والے لوگ ہیں، یہ حکمت کی باتیں ان میں کہاں سے آ گئی؟ تو وہاں گملیل اس جوڈیشری کا ممبر تھا۔ گملیل پولس رسول کا استاد تھا، اور گملیل کا استاد ہلیل تھا یا شمعون تھا، اس طرح سے یہ ایک سلسلہ تھا ربیوں کا۔ اور گملیل وہاں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ یہ دونوں یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ اب مقدس پطرس عدالت میں ٹرائل ہو رہا ہے مسیح یسوع کا، وہاں وہ کھڑا ہے اور وہ لونڈی جو ہے وہ اس کو 3 بار پوچھتی ہے، وہ تینوں بار انکار کرتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ کہتی ہے کہ تو قسم کھا کے اس کا انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھ تیری بولی سے لگتا ہے کہ تو اس کا ساتھی ہے۔ تو جب کوئی شخص، کوئی انسان خدا کے عشق میں اس حد تک شامل ہو جاتا ہے، یا اس میں غائب ہو جاتا ہے، یا اس میں مجذوب یا جذب ہو جاتا ہے، تو پھر بولی سے بھی لگتا ہے کہ یہ یسوع کا ساتھی ہے۔ تو پھر ساؤل بھی کہہ سکتا ہے کہ پولوس بن کر کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ پھر یوحنا بھی کہہ سکتا ہے اور خدا کا روح مجھے اٹھا کر لے گیا اور میں نے اس کا ایسا جلال دیکھا۔ پھر وہ جلال بیان کرتا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، بال کیسے ہیں، سینہ بند کیسا ہے۔ وہ کیسے کر سکتا ہے جب تک وہ دیکھ نہیں رہا؟ اور یہی دیکھنا تصوف ہے، یہی دیکھنا صوفیزم ہے، یہی دیکھنا خدا کے عشق کی ایک معراج ہے، ایک منزل ہے جس کو عرفان کہتے ہیں۔ اردو میں اگر آپ جن کے نام عرفان ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کے نام کا معنی کیا ہے، وہ بتائیں گے جی عرفان معنی کیا ہے؟ عرفان خدا کو جاننے والا، یہ اس کا صحیح معنی نہیں ہے۔ عرفان تصوف کی آخری منزل ہے۔ پہلی منزل ہے منزل شریعت۔ اب اس منزل شریعت کیا ہے؟ سونا اسرائیل کان لگا، خداوند تیرا میں ایک خدا ہوں۔ یہ منزل شریعت ہے۔ میرے حضور غیر معبودوں کی پرستش نہ کرنا، یہ منزل شریعت ہے۔ تو سبت کا دن پاک ماننا، تو میرا نام بے فائدہ نہ لینا، یہ منزل شریعت ہے۔ اب یہ منزل شریعت پر جو شخص ان باتوں پر عمل کرتا ہے، پھر وہ منزل شریعت سے منزل طریقت پر آ جاتا ہے۔ جب وہ منزل طریقت پر آ جاتا ہے تو منزل طریقت وہ منزل ہے جس میں ایک عام انسان جو ہے وہ اس کلام کی، خدا کی کہی ہوئی باتوں کو مٹیریلائز یا ایکسرسائز کرتا ہے، یا جب وہ ان کو ایکسپیرئنس کرتا ہے تو پھر وہ منزل طریقت پر آ جاتا ہے۔ اور جب طریقت پر آ جاتا ہے پھر منزل عرفان کا آغاز ہوتا ہے۔ عرفان کا مطلب ہے نالج آف گاڈ، خدا کے بارے علم نہیں، خدا کا علم۔ خدا کے بارے علم تو یہ کائنات بیان کرتی ہے، دنیا بیان کرتی ہے،
آج 60% آبادی خدا کے بارے میں بیان کرتی ہے، اناجیل بیان کرتی ہیں خدا کے بارے، لیکن خدا کے بارے کی بات میں نہیں کر رہا۔ منزل عرفان یہ ہے جب خدا اور انسان ایک پیج پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نالج آف گاڈ، خدا کا علم جو ہے، خدا کا جو لاگس ہے، جو مسیح یسوع ہے، پھر وہ زندگیوں میں بستا ہے۔ جب وہ بستا ہے تو یہ تصوف کی معراج ہے۔ بہت بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے نظریہ یا عقیدے تصوف کے بارے میں ناظرین کو بتایا کہ دل سے خواہشوں کو دور کر کے خدا کی طرف دھیان لگانا، یہ ہے نظریہ تصوف۔ اس کے بارے میں آپ خدا کے خادم نے آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کیا، اور ہماری پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور ایک بار پھر سے ہم دوبارہ ضرور ملیں گے، لیکن ہم خدا کے خادم کو ایک بار پھر سے شکر گزار ہیں ان کے کہ آپ اس پروگرام میں آئے۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا اور آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ اگر آج کے اس گفتگو پر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجئے۔ ایک بار پھر سے ہم ملیں گے، شکریہ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے۔